جی حدیث میں یہ کوٹ کر رہا ہوں، صحیح حدیث ہے یہ. ابو بکر نافع ابن الحارث reported that Prophet Muhammad said, when two Muslims meet to fight each other with their swords, both the killer and the killed are doomed to hell. I said, O Messenger of Allah, that is the case with the killer. But what about one killed? He replied, indeed, he was keen to kill his companion. اچھا، جی پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کا جو آپ کے ایک کرائٹیریا ہے حدیث کو چیک کرنے کا کہ وہ صحیح ہے غلط ہے، جس پہ آپ اس کو دیکھتے ہیں، ایک دو دفعہ پہلے میں نے سنا ہے، اس کے مطابق اس حدیث کی کیا ویلیو ہے، کہ کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ کوئی حدیث نمبر بھی بتائیے کس کتاب سے آپ نے لی ہے، یہ بتائیں تو ساتھ ہم اس کو ویریفائی بھی کر سکیں گے کہ ایگزیکٹ جی کیا ورڈنگ ہے. ریفرنس ہے ریاض آپ ایک الصالحین. کام یہ کریں کہ آپ اپنا اعتراض پورا نقل کریں اور اس کے بعد اس کا جواب دیا جائے گا. پورا اعتراض آپ کا کیا ہے پہلے وہ بتائیں. اچھا ٹھیک ہے، میں پورا بتا دیتا ہوں. اچھا، یہ صحیح حدیث ہے جی، کوٹ میں نے کر دیا. اردو ترجمہ اگر میں کر دوں تو کہ بھائی جب بھی دو مسلم ایک دوسرے اپنی تلواریں لے کے ایک دوسرے کو ملیں گے لڑائی کے لیے، تو ان کے اندر جو ایک قتل ہوگا وہ بھی جہنم میں جائے گا اور جو قتل کرے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا. سوال کیا کہ کیوں جو قتل ہوا وہ کیوں جہنم میں جائے گا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جی وہ اگر اس کو موقع ملتا تو وہ بھی اس کو قتل کر دیتا. تو سوال میرا یہ ہے کہ حضرت محمد صاحب کی جو وفات ہوئی اس کے بعد جتنے بھی جو راشدون کیلیفیٹ تھے، اور حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، معاویہ، یزید ابن معاویہ، حضرت حسین اور کئی صحابہ جو فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ فتنہ میں انوالو رہے، ٹھیک ہے، انہوں نے، وہ سارے مسلمان ہی تھے، انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھائی، اس کے اندر لاکھوں نہیں تو ہزاروں مسلم اس کے اندر مارے گئے. تو میرا یہ سوال اس حدیث کے مطابق پھر ان کے لیے کیا حکم ہے، میرا یہ سوال ہے. جی اس کا کوئی جواب دینا چاہے گا؟ حضرت حدیث ابھی تک سندن سامنے نہیں آئی. صحیح مسلم کی روایت ہے. صحیح مسلم کی، ریاض الصالحین کا بہرحال وہ حوالہ دے رہے تھے. جی تو نہیں، صحیح مسلم ہے. جی اچھا صحیح مسلم ہے. حضرت اگر آپ دینا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے ذہن میں ایک رائے ہے، میں دے دیتا ہوں، اس پر آپ تبصرہ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، آپ فرمائیے، میں انشاءاللہ پھر. اچھا، قرآن میں ایک آیت ہے سورہ حجرات کے اندر، جی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ وہی میرے الْمُؤْمِنِينَ ذہن میں آئی اقْتَتَلُوا. تھی. زبردست، الحمدللہ. قرآن میں ایک آیت سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. جب مومنین میں سے دو گروہ آپس میں قتال کریں، جھگڑیں، تو ان میں صلح کرواؤ. اس کا مطلب ہے، اس کا امکان بہرحال ہے کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑیں اور رہیں بھی مومن. سوال یہ اٹھتا ہے پھر اس حدیث کی تطبیق کیا ہے، کیا وہ قرآن سے معارض ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو مسلمان جب اپنے ذاتی مفاد کی خاطر، اعلاء کلمت اللہ کے لیے نہیں، جو جتنی آپ نے چیزیں بیان کی ہیں، جنگ جمل، جنگ صفین، نہروان کے بارے میں چلیں ہم تھوڑا سا اختلاف، وہ مفتی صاحب ڈیٹیل میں اس کو بیان کر دیں گے، مگر جن اصحاب کی باہمی جنگ کی آپ نے بات کی ہے وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے تھے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ان میں جو گئے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. جو حدیث آپ رکھ رہے ہیں سامنے، وہ حدیث ہے کہ دو مسلمان آپس میں اس ذاتی بنیاد، مالی بنیاد کے اوپر، ذاتی بنیاد کے اوپر، دنیاوی مواد کے اوپر آپس میں لڑتے ہیں، یہ چیز ہے. اس میں پھر دوسری کتاب الفتن کے اندر ہی دوسری روایات ملتی ہیں جس میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ جب کبھی ایسی صورتحال ہو جائے، ایک صحابی تھے، غالباً ابو موسیٰ اشعری تھے یا ابو ہریرہ تھے، مجھے بھی نام نہیں ان کا یاد آ رہا، بہرحال دونوں میں سے کوئی تھے، ان کے سامنے اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان تلواریں لہراتے ہوئے، یعنی آپس میں جس طرح جھگڑیں گے. اس وقت پھر انہوں نے کہا کہ تمہارا یہ ہے کہ آپ لوگ لکڑی کی تلواریں رکھ لینا یا بالکل خاموش ہو جانا، سائیڈ پہ ہو جانا. اس طرح کی روایتیں کتاب الفتن کے حوالے سے ملتی ہیں. تو ایک صحابی نے کہا کیا چمکتی ہوئی تلوار کو اپنی آنکھوں سے، یعنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بھی میں رکوں؟ اللہ کے رسول نے کہا بالکل، آپ نے رک جانا ہے، یعنی مسلمان آپس میں نہیں جھگڑیں گے، یہ چیز کہی. تو جہاں تعلق ہے اس حدیث کا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، بہرحال بہتر اس سے مفتی صاحب عنایت فرما دیں گے. بالکل یہی بات ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو کچھ مسلمان ایسے تھے کہ جنہوں نے زکوٰۃ کا یہ کہہ کر انکار کیا کہ ہم زکوٰۃ آپس میں دیں گے، ہم اسٹیٹ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو وہ زکوٰۃ کے منکر ہونے کی وجہ سے کافر نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کا یہ تھا کہ ہم اسٹیٹ کو نہیں دیں گے. اس کے باوجود بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی، چونکہ یہ ایک طرح کی بغاوت ہے اور یعنی ان لوگوں کی طرف سے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا تلوار اٹھانا یہ ذاتی غرض کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اسٹیٹ کی انٹیگریٹی کو ہی حفاظت کے لیے تھا. یہی صورتحال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جس جنگ میں شرکت انہوں نے کی ہے، یہ اسٹیٹ کی انٹیگریٹی کی حفاظت کے لیے ہوئی ہے. اور اگر اسٹیٹ کی انٹیگریٹی کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھانی پڑے اسٹیٹ کے سولجرز کو یا اسٹیٹ کے لوگوں کو یا ان لوگوں کو جو کنسرن پارٹی ہیں،
تو یہ اس حدیث کے تحت نہیں آئے گا کہ جس کو ہمارے بھائی نے حوالے کے طور پر پیش کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان سڑک چڑھتے چلتے کوئی جھگڑا ہو گیا, کوئی بات ہو گئی, آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیا, وہاں کے لیے یہ حدیث ہے. اور یہ دراصل اس آیت کی شرح ہے کہ جو آیت سورہ مائدہ میں ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک نفس کو قتل کرنا دراصل پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے. تو جو احادیث ہیں بعض مرتبہ وہ آیتوں کی تشریح ہوتی ہیں, اور بعض مرتبہ تفسیر آیت میں ملتی ہے, حدیث میں کوئی مختصر بات ہوتی ہے. تو جب تک آپ اس سسٹم کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ صحیح طریقے سے دین کے اس مزاج کو اور میسج کو نہیں سمجھ پائیں گے. حضرت آیت کا اگلا ٹکڑا بھی میں چاہتا ہوں یہاں آ جائے تاکہ بھائی کو مزید کلیئر ہو جائے کہ وہ جنگ کی جو امکان کی اجازت ہے. سورہ حجرات کی جو آیت پڑھی تھی اس کا اگلا حصہ ہے وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. جی اگر دو مومن گروہ آپس میں لڑ پڑے ہیں ان کی صلح کرواؤ, اور اگر ان میں سے ایک بغاوت کرے نہ باز آئے تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, تو جو بغاوت کر رہا ہے اس کے ساتھ تم نے بھی مل کے, یعنی امن قائم کرنے کے لیے آپ مسلمانوں کے ساتھ بھی لڑ سکتے. یعنی آپ نے جو ریٹ آف دا اسٹیٹ ہے, لا اینڈ آرڈر ہے, پیس اینڈ ہارمنی ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے. تو ایسی صورت میں معاملہ اور ہے, دو بندوں کا معاشرے کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے معاملہ اور ہے.